ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم بذنبہ. میرے دوستو بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتوں کی تلاوت فرمایا اور اسی رمضان کے روزوں کے بارے میں ایک حدیث، کیونکہ میرے منتظمین نے کہا ہے کہ رمضان ہی کے بارے میں آپ کو جتنا علم ہے اس کے بارے میں آپ 10 منٹ کچھ لوگوں کو بتائیں. تو میں نے سوچا رمضان کے بارے میں وہ اہم جو آیت ہے میں تلاوت کر فرمایا وہ میرے ذہن میں ہے، اس کا ہی تھوڑا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور ایک حدیث پڑھا تھا. جو آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں کو جس روزے فرض کیے گئے تھے اسی طرح اب آپ پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. تو اس آیت میں روزے کی فرضیت بیان کی گئی ہے. اور دوسری آیت میں جو قرآن کی فرضیت ہو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ایک عظیم کتاب اس رمضان میں نازل کی گئی ہے. یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے اور اسی طرح وہ کتاب بھی اتنی بابرکت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑا شان و شوکت ہے. تو یہ روزے کی فرضیت کے بعد اللہ تعالیٰ لاسٹ میں ایک مین پوائنٹ بتایا، لعلکم تتقون، تم کیا ہو جائیں گے؟ تقوی والے ہو جائیں گے. تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، تمہارا ایمان کے اندر زیادتی ہو جائے گی. وہ آدمی روزے رکھتا ہے تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لوگ روزے رکھے ہیں، کیسا روزے رکھے ہیں. یہی آیت جو فرضیت روزوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، مختصر ترجمہ رکھا. تو آئیے قرآن کی طرف. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک عظیم کتاب نازل کی گئی ہے. اس کی برکت، اس کی عظمت، اس کی رحمت جو اتنی عظیم ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے وہ کتاب ہدایت ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو قرآن کے اندر وبینات من الھدی، یعنی کھول کر بیان کیا ہے اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ آیت کا ایک ترجمہ
آخری میں جو ہے ایک حدیث میں نے پڑھا ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما قدم بذنبه، من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما قدم بذنبه، یعنی جس نے ایمان کی حالت میں احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھا، غفر له ما قدم بذنبه، اس کے پچھلے گناہ چھوٹے چھوٹے معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان، جس نے قیام اللیل میں رات میں نماز پڑھا اور اللہ سے مغفرت طلب کی، اللہ سے دعا کیا، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صام رمضان و قام رمضان، جس طرح رمضان کے روزے بھی رکھا ہے، اس کے اسی طرح قیام اللیل کی بھی نماز ادا کیا، غفر له ما قدم به، اس کے سارے گناہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تھی رمضان کے بارے میں یہ آیت، اس کا ایک حدیث، ایک ترجمہ۔ تو ہم جو ہے ایک عظیم عشرے میں گزرے، آخری عشرے میں۔ آخری عشرہ اتنا اہم ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیث میں آتا کہ پورا کمر کس دیتے یہ عشرے میں، مال کے بے حساب جتنا بھی مال ہے خیر و خیرات کرتے، صدقہ خیرات کرتے، لوگوں کو حکم دیتے صدقہ و خیرات کرو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ۔ کسی نے 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کو 700 سے لے کر 70 سے لے کر 700 تک نیکیاں ملیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سارے لوگ اسی رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کو زکوٰۃ فرضیت نہیں ہے، جس کی فرضیت ہو گئی ہے ان کے اوپر حکم لازم ہو گیا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو بہت سارے لوگ رمضان میں بھی صدقہ و خیرات ادا